الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 83 ہے، 83۔ اس کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کی 11ویں شناعت کو بیان کیا اور ان کے ذوم فاسد کو کہ ہم چند دن تک ہی آگ میں رہیں گے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کیوں کہ ہم انبیاء کی طرف منسوب ہیں، ہمارے بڑے صالحین تھے، جیسے کہ بعض مسلمانوں کے اندر جہالت کی وجہ سے بھی یہ ذوم ہے کہ ہماری نسبت فلاں بزرگ سے ہے، ہم فلاں بزرگ سے اپنی بیعت اور نسبت رکھتے ہیں، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو کامیاب اور فائز و فلاح پانے والے کہتے ہیں۔ تو اس کا رد اللہ نے کیا اور ایک عام ضابطہ بتایا، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ۔ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جس نے اس قدر اللہ کی نافرمانیاں کی کہ اس کی نافرمانیاں اس کے اعمال صالحہ کو محیط ہو گئیں، اس کی زندگی میں اعمال سیئہ بڑھ گئے اور اس کی ظاہری شکل و صورت پہ وہ غالب آ گئے، اور اس کے اندر نہ تو اعمال صالحہ رہے اور نہ ہی ایمان رہا۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ۔ کامیابی اور سعادت دارین کا سبب اور بنیاد ایمان اور عمل صالحہ ہے، یہ اللہ نے اس سے پہلے بیان کیا۔ اور یہودی نسبتوں پہ فخر کرنے والے کو بھی رد کیا، اور اگر مسلمانوں میں بعض اشخاص اس طرح کے ہیں تو اس آیت میں ان پہ بھی رد ہے۔ یہ نہیں کہ یہ قرآن پہلوں کے لیے ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم نسبتوں پہ اور خاندانوں پہ اعتماد نہ کریں، بلکہ ایمان اور عمل صالحہ کی دولت کو حاصل کریں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اللہ کی خالص عبادت کرو اور احسان کرو، کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ، اقارب کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ۔ اب اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یاد کرایا بنی اسرائیل کو کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا چند باتوں پہ، وہ باتیں کیا تھیں کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور والدین، اقارب، یتامہ اور مساکین پہ احسان کرنا ہے، 4 لوگوں پہ۔ تو یہ پختہ عہد جو لیا گیا
اور انہیں احسان کرنے کا حکم دیا گیا، تو احسان کی تمام انواع و اقسام کو یہ شامل ہے۔ پہلی یہ ترک ایذا، احسان یہ ہے کسی پہ کہ آپ اسے اذیت نہ دیں، یہ احسان ہے دوسروں پہ کہ آپ ایذا اور تکلیف سے دوسروں کو محفوظ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی مالی خدمت کریں، والدین ہوں، اقارب ہوں، یتامہ ہوں، مساکین ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ ان کی بدنی خدمت کریں۔ تو یہ احسان کے اندر تینوں چیزیں آ گئیں۔ اور پھر یہ احسان والدین سے بھی ہو، اہل قرابت سے بھی ہو، یتامہ سے بھی ہو، مساکین کے ساتھ بھی ہو۔ یہ احسان ان چار لوگوں کے ساتھ ہو، ہر طرح کا احسان، ایذا بھی نہ دیں اور ان کی مالی اور بدنی خدمت بھی کریں۔ مگر چونکہ یہ کام ساری دنیا سے آپ نہیں کر سکتے، اور عمومی دنیا کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسین گفتگو کرو، اخلاق پر مبنی گفتگو کرو تمام لوگوں سے۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں، مال سے سب کی خدمت نہیں کر سکتے، مگر اچھے بول سے آپ سب کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اب اس چیز کا حکم اللہ نے حقوق العباد کے دائرے میں ذکر کیا، اور عبادات میں کیا فرمایا؟ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ چلیں، یہ سب کچھ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ لیا، پھر فرمایا ثم تولیت۔ اب ان کی جبلت میں یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکام سے پھرتے تھے سوائے چند۔ اب آپ خود بھی دیکھ لیں کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے کتنے ہیں ہمارے اندر۔ تو بنی اسرائیل کا اللہ نے ذکر ہماری اصلاح کے لیے فرمایا۔ تو اس پہ ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا ادریس رحمہ اللہ کی تفسیر سے 5 فائدے، 4 پچھلی مجلس میں ذکر کیے، 1 اس میں کریں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ والدین کو اللہ تعالیٰ کی تربیت کا دنیا میں ایک نمونہ ٹھہراتا ہے۔ جیسے اللہ بلا حرص و طمع، بغیر کسی چیز کو مانگے، اپنے رحمت سے بندوں پہ، رب العالمین وہ کس لیے ہے کہ لوگوں سے کچھ لے گا، پوری عالمین کی ربوبیت کو اللہ سنبھالے ہوئے ہیں، کس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، بلا طمع، بلا فائدہ۔ تو تمہارا ہی فائدہ ہے اے بندو، سمجھو اللہ تعالیٰ کے ان آیات کو۔ تو دوسرا فائدہ یہ اس میں کہ محتاج تو یتیم و مسکین دونوں ہیں، مگر یتیم میں کمانے کی صلاحیت نہیں، اس لیے اس کو مقدم کیا والیتامیٰ والمساکین، مساکین سے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دعوت اور وعظ اور نصیحت میں ہم نرمی اختیار کریں، یہ اس آیت سے نکل رہا ہے۔ جیسے اللہ نے موسیٰ اور ہارون دونوں نبی تھے، دونوں بھائی تھے، دونوں کو کہا کہ سب سے بڑے اللہ کے نافرمان فرعون کے پاس جب جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یذکر او یخشی، یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت کرے۔ تو 5واں فائدہ جو آج ہم اس میں بیان کر رہے ہیں اپنے استاد محترم حضرت مولانا ادریس کی تفسیر معارف القرآن سے یہ ہے کہ دنیا میں ہر عمل کرنے والے کو 2 چیزیں سمجھنی چاہیے۔
کہ احسان اور مدارات کیا ہے اور دین میں مداہنت کیا ہے. بعض لوگ اس میں فرق نہیں کرتے. تو یاد رکھیں اے احباب کرام، احسان کرنا، مدارات کرنا یہ ایک الگ فعل ہے. وہ کیا ہے کہ آپ اپنی دنیاوی مصلحت کو، دنیاوی راحت کو، دنیاوی فائدے کو دوسروں کی خاطر قربان کر دیں. اپنے آرام کی فکر نہ کریں، دوسروں کے آرام کی فکر کریں. اپنے حقوق کی فکر نہ کریں، دوسروں کے حقوق کی فکر کریں. اسے احسان یا مدارات. اس بات کا التزام ہر داعی کو کرنا چاہیے، ہر مومن کو کرنا چاہیے، اور ہر اللہ کے اطاعت گزار بندے کو جو دعوت کا کام کرتا ہے کرنا چاہیے. کیا کہ دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دے. یہ مدارات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ کے حقوق کا تحفظ اور جہاد کا معاملہ ہو تو پھر اللہ نے فرمایا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی، آپ کفار اور مجاہدین سے جب جہاد کریں تو اس میں شدت اختیار کریں. شدت کیا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر بے دینی کا ارتکاب کرنے والا بڑے سے بڑا ہو دنیاوی طور پہ، یا بڑے سے بڑا ہو خاندانی طور پہ، یا بڑے سے بڑا مشہور ہو دنیا میں، تو اس میں آپ کوتاہی نہ کریں، کیونکہ اس میں کوتاہی مداہنت کہلاتی ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. کفار کی غرض ہی یہی ہے کہ اہل ایمان دین میں نرمی کریں، اللہ کے احکام کی تنفیذ میں نرمی کریں، اور دینی مصلحت کو چھوڑ کر سستی اختیار کریں. یہ ہے مداہنت. تو دنیاوی معاملات میں اور جسمانی راحت میں اور مادی فائدے میں اپنے حقوق کو چھوڑ دے، یہ احسان ہے، یہ مدارات ہے. اور دین کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنا، سستی اختیار کرنا، کاہلی اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مذموم فعل ہے. تو مدارات محمود اخلاق ہے اور مداہنت مذموم صفت ہے جو اہل ایمان میں نہیں ہونی چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ دین میں سستی اور نرمی یہ مداہنت ہے، اور دنیاوی امور میں نرمی اور سستی یہ مدارات ہے. اللہ تعالی ہمیں مدارات کی توفیق دے اور مداہنت سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.